أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ اور جب، قُلْتُم قال یقولو سے فعل ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، معنی ہے تم نے کہا، اور یاد کیجئے جب تم نے کہا، یا موسیٰ، یا حرف ندا، اے موسیٰ اللہ کے کلیم علیہ السلام کا نام مبارک، لن نؤمن اس کے معنی ہے ہم ہرگز یقین نہ کریں گے، ہرگز نہیں مانیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ نؤمن ایمان سے حرف تاکید لن کے ساتھ کہ ہرگز ہم یقین نہ کریں گے، ایمان نہ لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ، اور یاد کیجئے جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ نرا ہم دیکھیں۔ را یا را سے یہ جمع متکلم فعل مضارع معروف اللہ کو، جہرتاً علانیہ، واضح کھلا، فاخذت پس آلیا، فا من پس حرف تاکیب ہے، اخذت یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، پکڑا یعنی آلیا، کم ضمیر ہے اس کے معنی ہے تم۔ الصاعقہ کڑک کو کہتے ہیں، زوردار آواز کو، کڑکے والی آواز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے صاعقہ۔ وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون دیکھتے تھے، ناظر ینظر سے فعل مضارع واحد یہ جمع مخاطب کا صیغہ ہے، جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک ہم ہرگز آپ پر یقین نہ کریں گے، حتیٰ نر اللہ جہرہ یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو علانیہ، واضح، صاف صاف۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس تمہیں ایک زوردار کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے اور تم دیکھتے تھے۔ ثم پھر، بعثنا ہم نے اٹھایا، بعث یا باسو سے فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ، کم ضمیر یعنی تم۔ ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، من بعد سے بعد، موت کم تمہاری موت کے، تمہارے مرنے کے،
لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار بنو، شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ۔ ان دو آیات کا ایک بار ترجمہ پھر سن لیجئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تم پر یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو علانیہ دیکھ لیں۔ بس تمہیں ایک کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا، زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر فرما رہا ہے، اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ بندہ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو، اس کی طرف سے آنے والے انعامات کو یاد کر کے شکر گزار بندہ بن جائے۔ اور شکر گزاری کا حقیقی جذبہ اس وقت تک انسان میں پیدا نہیں ہوتا جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ جو میں تندرست ہو کر چل پھر رہا ہوں یہ اللہ کا کتنا انعام ہے، زندگی کی لوازمات بلا قیمت اس کی طرف سے مجھے مل رہی ہیں، یہ اس کا مجھ پر کتنا بڑا انعام ہے۔ نعمت کو یاد کر کے شکر گزاری کے جذبے سے معمور ہونے والا انسان اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی خسارے میں نہیں رہتا۔ اب بنی اسرائیل ایک لاڈلی قوم ہے، کیسے کیسے انہیں اللہ کی طرف سے انعامات دیے جا رہے ہیں۔ اب ان کا کام یہ تھا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتابوں میں بیان کردہ حقائق کی روشنی میں ان کے سامنے جب یہ بات کہی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو جس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے، مگر ان کی طبیعتوں میں ضد اور تعصب اور بغض اور عناد کی وہ جڑیں جو اتنی گہری ہو چکی تھیں کہ بے شمار نشانیاں دکھانے کے باوجود بھی ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں صدیاں بیت جانے کے بعد ان کی سرشت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اپنی ضد پر اڑنا، اپنی بات کو ہی آخری اور اٹل جاننا، حقائق سے آنکھیں چرانا، لوگوں پر ظلم کرنا، جس طرح ان کا پہلے وتیرہ تھا آج بھی ان کی یہی عادت پوری دنیا کے سامنے موجود ہے۔ فلسطین کا مسئلہ کیوں الجھا ہوا ہے؟ خیر، قرآن کریم کو جب ہم اس کے پس منظر میں غور کریں تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں جس انعام کو بنی اسرائیل پر واضح کیا، انہیں یاد دلایا، وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ جل مجدہ نے ان کے اتنے بڑے جرم کو، شرک ظلم عظیم ہے، شرک کی بخشش نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کی درخواست پر ان کے لیے ایک راہ نکالی کہ جو لوگ اس شرک کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ مرتد ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ جب ہزاروں کی تعداد میں ان کے مجرموں کو سزا دی گئی اور انہیں قتل کیا گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو لے کر میرے پاس طور پر آؤ
تاکہ یہ یہاں پہنچ کر معذرت کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جائے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اتنی بڑی سزا سے گزرنے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کی پوری طرح اطاعت اور ان کی اتباع کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوا تھا۔ جب بھی موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے اللہ کی عظمت اور قدرت کا ذکر کرتے تو یہ ان سے یہ کہنے میں کوئی باک نہ رکھتے، بڑے نڈر پن کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ کہتے کہ اے اللہ کے کلیم، اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں دکھائیں رب کہاں ہے۔ اب جو بھی صورتحال ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے قبائل میں سے 70 عمائدین کو اپنے ساتھ لیا اور مقررہ مقام پر پہنچ گئے۔ جب وہاں گئے اور اس قوم کی طرف سے، ان 70 عمائدین کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھر یہ مطالبہ آیا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تمہاری باتوں پر اس وقت تک یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم اپنی ان کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس سے کلام کرتے ہیں، جب ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ دیکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن پروردگار عالمین دیدار تو ممکن ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر کہ رب ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھوں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم سے یہ فرمایا تھا کہ لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا میں دیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ کسی اور کا حق تھا، اور کلیم اللہ کی اس خواہش کو ایک اور خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے ان پر ظاہر کرنا تھا، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ معراج کی رات جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ماذاق کا سرما لگا کر اللہ کا دیدار کر کے اس کے جلووں میں گم ہو کر واپس آ رہے تھے، تو یہ کلیم اللہ تھے جو ان سے نمازوں کے ضمن میں ایک بہانہ مل گیا اور بار بار موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کو واپس بھیج رہے تھے، اور وہ اللہ کے جلووں میں گم ہو کر آ رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں ان تجلیات سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے دیدار کی پڑتی تھیں ان سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم کے 70 لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے کلیم، آپ جو مرضی ہے کہیں، ہم اس وقت تک آپ کو رسول ماننے کے لیے، آپ پر ایمان لانے کے لیے، آپ کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے ہرگز آمادہ نہیں جب تک کہ آپ ہمیں اللہ کا دیدار نہ کرا دیں۔ اب آخر اللہ کے کلیم نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درخواست کی کہ اے اللہ، میں قوم کے یہ سردار، یہ منتخب نمائندے لایا ہوں، اب یہ تیری بارگاہ میں یہ درخواست کر رہے ہیں کہ تو انہیں اپنا دیدار کرا۔ پروردگار عالمین نے انہیں اپنا دیدار کرانے کی بجائے ایک زوردار آواز بھیجی، اور اس میں ایسی کڑک، ایسا زوردار دھماکہ قسم کی بات تھی کہ جو ہی وہ کڑک ظاہر ہوئی، وہ 70 کے 70 ساتھی مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سارا منظر دیکھ رہے ہیں، کڑک آئی ہے
زوردار آواز آئی ہے اور وہ بنی اسرائیل کے 70 آدمی اسے برداشت نہیں کر سکے، انہیں اس نے پکڑا اور وہ موت سے ہمکنار ہو گئے۔ اگر یہاں پر کتنی مزے کی بات ہے کہ اللہ کے کلیم موجود ہیں، وہ بھی ان میں تھے۔ 70 آدمیوں کے ساتھ آپ تشریف لائے تھے، آپ بھی عمران کے بیٹے ہیں، آپ بھی انسان ہیں، لیکن اس کڑک نے یہ پہچانا، کیا خوبصورت منظر ہے، اور کس طرح قرآن کریم کے یہ کلمات اپنا مطالعہ کرنے والے کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ کار پاکاں را قیاو سز خود مگیر، اللہ کے پیارے بندوں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا۔ گرچہ مانت در نوشتن شعر و شیر، اگرچہ شعر اور شیر لکھنے میں ایک ہی جیسے ہیں، دونوں میں شین یا را ہے، تو شعر لکھا ہوا شیر لکھا ہوا دیکھ کر کوئی کہے کہ ایک جیسے ہیں۔ قرآن کریم ہر مطالعہ کرنے والے کو جن حکمتوں سے معمور کرتا ہے، اس کے لیے غور و فکر چاہیے، تدبر چاہیے، صحیح سمت میں فکر چاہیے، تفکر چاہیے۔ بلا سوچے سمجھے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہیں، وہ 70 بھی بشر ہیں تو بشر، لیکن مثلکم نہیں ہیں، تم جیسے نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں یہاں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر اللہ کے حضور یہ درخواست کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، انہیں جواب ملا تھا لن ترانی، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنی ایک تجلی، یہاں کڑک ہے، وہاں فرمایا میں اپنے وجود کی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، آپ نے اس پہاڑ پر نظر رکھنی ہے۔ میری تجلی آنے کے بعد اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ رہا اور تم اسے دیکھتے رہے تو پھر ممکن ہے تم میرا دیدار کر سکو۔ لیکن وہاں کیا ہوا تھا؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، یوں ہی رب کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، دکا بکھر گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر جا گرے۔ موسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بے ہوش ہوئے، وہ ایک تجلی کا معاملہ تھا۔ لیکن آج یہاں جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اللہ کے کلیم ہمیں اپنا دیدار کرائیے، تو ایک کڑک آتی ہے اور اس میں وہ 70 کے 70 مر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے کلیم اطمینان کے ساتھ موجود ہیں، انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس بنا پر میں ہمیشہ اہل ایمان کو ایک بات کی تلقین کرتا رہتا ہوں کہ اے مسلمان کہلانے والے، اے اپنے آپ کو مومن کہلانے والے، اگر اپنا ایمان بچانا ہے، اگر اپنے ایمان کا تحفظ منظور ہے، تو پھر بھول کر بھی اللہ کے کسی بھی نبی کو اپنے جیسا نہ کہنا۔
سارے نبی انسان ہیں، انسانوں میں سے ہیں، لیکن جب بھی کسی نے انہیں اپنے جیسا کہا اس کا کچھ بھی نہیں بچتا، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، ایمان ایقان سب برباد ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کیا شان ہے کلیم اللہ کی، 70 عمائدین آئے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک کڑک آئی ہے، وہ تاب نہیں لا سکے، لیکن اللہ کے کلیم ان کی حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ میں تو قوم کے 70 منتخب آدمی لایا تھا کہ انہیں اللہ کے حضور پیش کروں، یہ عذر پیش کریں کہ ہم سے یہ جو شرک ہوا تھا اس کی معافی ملے، اور یہاں تو یہ 70 کے 70 مر گئے۔ اب میں جب قوم کے پاس جاؤں گا تو قوم جب اپنے آدمیوں کو نہیں دیکھے گی تو ان کا رویہ کیا ہوگا؟ وہ مجھے کیا کہیں گے کہ اے اللہ کے کلیم آپ ہمارے 70 ساتھیوں کو لے گئے تھے، انہیں مار کر آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کے کلیم نے دعا کی، اے اللہ انہیں زندہ کر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ یہاں پر ایک اور بہت ہی اہم نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو عالم کہلانے والے آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ جی مرنے کے بعد تو قیامت کے دن اٹھنا ہے، اس سے پہلے کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ تو وہ ان حقائق پر نظر ڈالیں جو یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ کی قدرت کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جہاں اس کا یہ فیصلہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، وہ یہاں چاہے اپنے مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قوت عطا کر دے کہ وہ دعویٰ کرتے رہیں کہ انا احیی الموتیٰ، میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ اور آپ یہاں دیکھیں کہ 70 آدمی جب مر گئے، اللہ کے کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دوبارہ ان کی زندگی کے لیے دعا کی، اللہ نے انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ توحید کا راز اللہ کی بات ماننے میں ہے۔ توحید یہ نہیں ہے کہ میں اپنے طور پر ایک نظریہ قائم کر کے اس پر ڈٹ جاؤں اور کہوں کہ اس کے خلاف ہوتا ہی نہیں۔ میں اگر اللہ پر ایمان لانے والا ہوں تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے جو بھی حکم آئے، اس کی قدرت کا جو بھی منظر آئے، اس کی طرف سے دی ہوئی اس کے بندوں کو عظمتیں جہاں جہاں جلوہ فگن ہوں، ان کو ماننے کا نام ہی توحید ہے۔ اللہ کے کلیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان 70 آدمیوں کو ثم بعثناکم من بعد موتکم، اے اسرائیلیو یاد کرو ہم نے تمہیں مرنے کے بعد پھر زندگی عطا کر دی۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، تم شکر گزار بنو، اللہ کی بات کو ماننے والے ہو جاؤ۔ جس اللہ نے ابراہیم کو صحیفہ عطا فرمایا علیہ السلام، جس اللہ نے نوح علیہ السلام کو صحیفہ عطا فرمائے، جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور صحیفوں سے نوازا، جس اللہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو انجیل دی، جس اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی، اسی رب کریم نے امام المرسلین کو، سید الاولین والآخرین کو، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا ہے۔ آپ اس کے سچے نبی ہیں، اور
کی غلامی کے بغیر، ان کے دامن رحمت میں اپنے آپ کو لائے بغیر کوئی کہے کہ اسے کامیابی نصیب ہوگی تو یہ اس کی انتہائی فوش قسم کی غلطی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اس انقلابی کتاب نے جہاں ہمیں اور بہت ساری باتیں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک یہ نکتہ کہ میں اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اپنے آپ سے روزانہ ایک بار نہیں کئی بار سوال کروں کہ اے بندے، تجھے تیرے پروردگار نے جو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، تو ان پر اس کا کیا شکر ادا کر رہا ہے؟ جو ہی ہم شکر گزار بندے بنیں گے، اللہ تعالی ہر طرح کی بیماریاں بھی اٹھا لے گا، ہر طرح کے مصائب سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزار بنو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، تمہیں کسی قسم کی آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ تو یہ آیہ کریمہ جہاں بنی اسرائیل کو شکر گزاری کا راستہ دکھا رہی ہے، وہاں مجھے اور آپ سے بھی سوال کر رہی ہے کہ کیا تو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہے؟ تجھ پر جو اللہ کے ان گنت انعامات ہیں ان پر تو سجدہ شکر بجا لا رہا ہے؟ اللہ تعالی اپنے اس لا ریب کلام کو، حکمتوں سے معمور کلام کو سمجھنے، اس کی حیات بخشنے والی تعلیمات کو دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔